السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بات چیت اور میں ہوں غلام نبی مدنی۔ ممتاز قادری کو پھانسی کیوں دی گئی؟ سلمان تاثیر کے بیٹے نے ممتاز قادری کو معاف کر دیا تھا، لیکن اس کے باوجود ممتاز قادری کو پھانسی دے دی گئی۔ کس کے کہنے پر دی گئی؟ یہ بڑا اہم سوال ہے۔ ممتاز قادری کے لیے رحم کی اپیل بھی کی گئی، لیکن رحم کی اپیل کے ہوتے ہوئے اس کے باوجود ان کو اچانک پھانسی دے دی گئی۔ کیا 295 جو قانون ہے یہ ضیاء الحق کا بنایا ہوا قانون ہے یا پھر قرآن و سنت سے ماخوذ کر کے یہ قانون بنایا گیا ہے؟ 295 کو مؤثر بنانے کے لیے کن اقدامات کی ضرورت ہے؟ کیا اس میں تبدیلی کی ضرورت ہے یا نہیں؟ آج کے پروگرام میں ہم انہی سوالات پر بات چیت کرنے جا رہے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح جو اس سے پہلے بھی پچھلے 2-3 پروگراموں میں بھی ہمارے ساتھ موجود رہے، ممتاز قادری کے کیس لڑنے والے پاکستان کے سابق سینئر ریٹائرڈ جج جناب میاں نذیر اختر صاحب ہمارے ساتھ آج تشریف فرما ہے۔ اور ناظرین کے لیے بھی ایک اس پروگرام کے حوالے سے اسپیشل بات یہ ہے کہ ناظرین بھی اگر ہمارے ساتھ پروگرام میں شرکت کرنا چاہیں تو وہ ہماری سکرین پر نمبر شو ہو رہا ہے لائیو نمبر کال کرنے کے لیے، تو آپ اس کے ذریعے ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں اور اپنے سوالات بھی جسٹس صاحب سے بھی کر سکتے ہیں، اور جو آپ کے ممتاز قادری کیس کے حوالے سے جو ناظرین کے سوالات ہوں گے ان سب سوالوں کے جوابات آج کے پروگرام میں انشاءاللہ ضرور دیے جائیں گے۔ جسٹس صاحب بہت شکریہ آپ تشریف لائے۔ پہلے بھی ہم نے پروگراموں میں بات کی ختم نبوت کے حوالے سے، ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ کا جو قانون ہے اس حوالے سے، اور ممتاز قادری شہید کے حوالے سے بھی بہت ساری باتیں ہو چکی، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ابھی تک ہمارے ناظرین کے سامنے یا تاریخ میں عوام کے سامنے نہیں آئیں، تو وہ آج جاننا ضروری ہے تاکہ ایک ریکارڈ ہو جائے اور تاریخ میں محفوظ رہے۔ تو یہ بتائیے گا کہ ممتاز قادری کو کے حوالے سے ایک بات بڑی سامنے آئی کہ ان کو جو ورثاء تھے انہوں نے معاف کر دیا تھا، لیکن اس کے باوجود ان کو اچانک پھانسی دے دی گئی۔ اسی طرح ایک اور سوال یہ ہے کہ ان کے لیے رحم کی اپیل بھی کی گئی تھی، لیکن رحم کی اپیل کو دیکھا ہی نہیں گیا اور ان کو پھانسی پر چڑھا دیا گیا۔ اور اسی طرح یہ ان دو چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ممتاز قادری کا جو کیس تھا اس میں قانونی تقاضے پورے کیے گئے یا پھر ماورائے قانون اور اپنی جو من مانی جو سزا ہے وہ دے دی گئی انہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ محترم غلام نبی مدنی صاحب، آپ کے ابتدائی کلمات میں ایک بات کہی گئی ہے کہ ممتاز قادری کی طرف سے رحم کی اپیل کی گئی۔ اس میں ذرا سی اصلاح میں کر دوں کہ رحم کی اپیل ممتاز قادری کی طرف سے نہیں کی گئی۔ جب میں جیل میں ان سے ملا تھا تو انہوں نے مجھے صاف طور پر کہا کہ آپ نے میری طرف سے رحم کی اپیل نہیں کرنی اور میں نے رحم اور انصاف اللہ کریم سے لینا ہے۔ جی ہاں، اس بات کی اجازت انہوں نے دی کہ میری طرف سے آپ بے شک یعنی پٹیشن کر دیں برائے حصول انصاف، لیکن میرے نام سے نہیں، وہ بھی میرے والد کی طرف سے یا علماء کرام یا آپ میں بحیثیت وکیل کے وہ کریں۔ چنانچہ ہم نے ایسا ہی کیا تھا کہ ایک پٹیشن تو ان کے والد محترم ملک بشیر اعوان صاحب کی طرف سے کی تھی برائے حصول انصاف، سیکنڈ جو تھی وہ میری طرف سے تھی، اور تھرڈ کوئی 8 کے قریب علماء کی طرف سے تھی۔ اس کے فیصلے کا ہمیں آج تک نہیں پتہ، کوئی باقاعدہ ایک اطلاع دی جاتی ہے نا جی، اس کے بعد پھر تاریخ رکھی جاتی ہے سزا پر عمل درآمد کی، ایسا نہیں ہوا۔ بہرحال یہ جلد بازی قانون کے خلاف تھا نا، یہ سراسر قانون کے خلاف تھا۔ قانون کیا کہتا ہے اس حوالے سے؟ قانون تو یہ کہتا ہے کہ پہلے اس کا فیصلہ کریں باقاعدہ، جو رحم کی اپیل ہے اس کو مسترد کریں یا اس کو قبول کریں، جی اس پہلے فیصلہ کریں۔ کو عموماً رحم کی اپیل کہا جاتا ہے، لیکن وہاں پر مختلف قسم کی داد رسی مل سکتی ہے، سزا کم کرنا بھی ہے، سزا ختم کرنا بھی ہے۔ تو ہم نے یہ کیا تھا کہ آپ انصاف جو تقاضے ہیں اس وقت وہ پورے کریں، اور یہ سزائے موت ہرگز اس میں نہیں ہو سکتی۔ اس کے لیے ہم نے وقت بھی چاہا کہ آپ ہمیں تھوڑی دیر سن لیں، جی تو وہ وقت نہ صدر نے دیا نہ وزیر اعظم نے دیا، اس طرح وہ اچانک فیصلہ کر دیا گیا۔ تو یہ ایک انفارمیٹی ہے۔ جی باقی جو ورثاء نے معاف کر دیا تھا، جی ورثاء کے حوالے سے جو آپ نے بات فرمائی، یہی بات لاہور میں جماعت اسلامی نے ایک APC کال کی تھی
اس میں مولانا سمیع الحق صاحب نے فرمائی تھی کھل کر، اور کہا تھا کہ یہ جو چھوڑا گیا تھا اس کے ایک بیٹے کو اغوا کیا گیا تھا، اس کی بنیاد ہی یہ مصالحت تھی، لیکن اندر خانہ کچھ ایسے لوگ تھے جو نہیں چاہتے تھے کہ مصالحت کی بات سامنے آئے، کیونکہ اس کے بعد پھر سزائے موت دینا ممکن نہ ہوتا، تو وہ ابھی بولے بھی نہیں، کوئی ایک لفظ بھی کہا نہیں تھا پبلک میں کہ اچانک سزا پہ عمل درآمد کر دیا گیا۔ تو یہ ایسے طریقے سے کیا گیا، اسی وجہ سے جب جنازے کے موقع تھا وہاں پر لاکھوں لوگ جمع تھے، 60 لاکھ 70 لاکھ کہا جاتا ہے، بین الاقوامی میڈیا نے بتایا، تو وہاں علماء نے تقریریں کرتے ہوئے کہا کہ جس انداز میں اس اپیل کا فیصلہ کیا گیا، جیسے اس پہ عمل درآمد کیا گیا فیصلے پہ، اس کی روشنی میں تو یہ عدالتی قتل ہے۔ لوگ بھٹو کے فیصلے کو نہیں تسلیم کر رہے، آج تک اسے عدالتی قتل کہتے ہیں، یہی پیپلز پارٹی اور اس کے سربراہان سارے ہمیشہ کہتے ہیں۔ چلیں یہ تو دو باتیں ہوں گی، اس میں عدالت نے قانونی تقاضے پورے نہیں کیے، لیکن اس کے علاوہ بھی تو آپ کی طرف سے یہ باتیں سامنے آئی کہ آپ نے ریویو پٹیشن بھی دائر کی تھی، تو قانونی اعتبار سے اس کی بھی اہمیت ہوتی ہے، تو وہ اس کا ماجرا کیا ہوا، عدالت نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ جی اس کے ساتھ بھی کوئی اچھا سلوک نہیں کیا۔ عدالت عام طور پر ریویو پٹیشن میں 5-7 منٹ سن کر فارغ کر دیتی ہے، یہ ایسا کیس تھا جس میں تقریباً 1.25 گھنٹہ مجھے سنا، میرے بہت سارے اعتراض تھے۔ دیکھیے ایک تو موٹا اعتراض یہ تھا کہ جو ہم نے تحریری بحث دی تھی وہ عدالت کے اندر دھری کی دھری رہی، اس کو دیکھے بغیر ہمارے خلاف فیصلہ سنا دیا گیا تھا، یہ ایک بہت بڑا اعتراض تھا۔ پھر تحریری بحث کس اعتبار سے دی؟ جی جس وقت تیسرا دن تھا نا عدالت میں پیشی کا، تو اس وقت انہوں نے یہ زور دینا شروع کیا کہ آج آپ بحث ہر صورت میں ختم کریں، کیونکہ ایڈوکیٹ جنرل کو سننا ہے، اب ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ بھائی اتنے اہم کیس میں آپ وقت ہمیں نہیں دیتے۔ بہرحال پھر ہم نے بقایا نکات پر تحریری بحث پیش کر دی تھی۔ جب تحریری بحث پیش کی جائے تو ججوں کا فرض ہوتا ہے کہ ایک ایک نقطے کو وہ اپنے فیصلے میں منشن کریں، ذکر کریں اس کا، لیکن انہوں نے ذکر کیا خاک کرنا تھا، وہ تو وہیں عدالت میں پیپر بکس پڑھی رہی، وہ ساری جو ہم نے بحث دی ہے اور اس کا مواد ساتھ سپورٹنگ تھا۔ 1:15 بجے جج صاحبان اٹھ کر چیمبر میں گئے تھے، بحث کے بعد 1:35 پہ آ کر فیصلہ ہمارے خلاف سنا دیا، 20 منٹ کے بعد۔ یعنی کہ جو آپ نے دی تھی کتنے صفحے تھے اس کے؟ وہ میرا خیال ہے ہو سکتا ہے 60 ہوں 70 ہوں صفحے، یعنی اس کو پڑھا ہی نہیں گیا، 15 منٹ کے بعد صرف وہ رکھا ٹیبل پہ، اس کے بعد فیصلہ دے دیا؟ جی قطعاً نہیں پڑھا گیا، دیکھا ہی نہیں گیا۔ تو اس اعتبار سے تیسرا وہ اہم جو ریویو پٹیشن کے اعتبار سے، وہ رسا کی معافی کے اعتبار سے، اور اسی طرح جو ہے رحم کی اپیل یا اسے آپ نے حصول انصاف کے لیے جو پٹیشن دائر کی، ان تینوں مراحل میں اس کو قانونی تقاضے پورے نہیں کیے گئے۔ جی نہیں۔ ایک اور نقطہ جو ہمارے سامنے آیا اس میں یہ تھا کہ جب یہ معاملہ چل رہا تھا عدالت کے اندر، تو پنجاب اسمبلی میں اس ممتاز قادری کے حوالے سے کوئی قرارداد پاس ہوئی، تو ایسا ہونا عدالت کے اندر جب ایک کیس چل رہا ہو، اسمبلی کے اندر اس کے خلاف کوئی چیز پیش ہونا، تو یہ تو توہین عدالت ہوتی ہے۔ تو اس حوالے سے قانون کیوں نہیں حرکت میں آیا، عدالت کیوں نہیں حرکت میں آئی؟ آج کل بڑے لوگوں کو توہین عدالت کے حوالے سے طلب کیا جا رہا ہے، کسی کو جیل میں، نہال ہاشمی کو جیل میں بند کر دیا گیا، تو اس وقت عدالت کو کیوں نہیں سوچی کہ یہ توہین عدالت ہو رہی ہے اور پوری پنجاب اسمبلی کر رہی ہے؟ جی آپ نے بڑی اچھی بات فرمائی، ایسا ہی ہوا تھا۔ اس وقت اتفاق سے میں بطور امین پنجاب صوبہ پنجاب میں کام کر رہا تھا، مجھے بھی ایک میٹنگ میں بلایا گیا تھا جس میں علماء نے فیصلہ کرنا تھا کہ کیا ہم ممتاز قادری کے ساتھ ہیں۔ اسی دن پنجاب اسمبلی کی یہ قرارداد ہوئی تھی، وہ دونوں جو بڑی جماعتیں ہمارے ہاں سیاسی، انہوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا۔ اب عدالت کو تو یہ چاہیے تھا، حوصلہ دکھاتے، جرأت دکھاتے، کم از کم انہیں نوٹس دیتے کہ میرٹ پر کوئی کمنٹ کرنا توہین عدالت ہے، تو آپ لوگوں نے تو ہمارے فیصلے سے پہلے اپنا فیصلہ سنا دیا کہ یہ قاتل ہے اور اس کو سزائے موت دی جائے۔ یہ افسوس کی بات ہے کہ اس وقت عدالت نے کوئی کارروائی نہ کی، یہ وہی بتا سکتے ہیں کہ انہوں نے ایسا کیوں نہیں کیا۔ اور اس کے علاوہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون کون سے ایسے مزید ایسی چیزیں تھیں اس کیس کے حوالے سے جو آپ سمجھیں کہ قانونی اعتبار سے
انہیں پورا کرنا چاہیے تھا لیکن پورے نہیں کیے گئے؟ جی دیکھیے، ہمارے جو دلائل ہیں نا عدالت کے سامنے، جی وہ ریکارڈ کی روشنی میں ہم ایک آرگومنٹ دیتے ہیں، جی عدالت فیصلہ دے دیتی ہے ہمارے خلاف جو سراسر ریکارڈ کے خلاف ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دوں، ہر فوجداری مقدمے میں وجہ انات بڑی اہم ہوتی ہے، جی کہ آخر اس بندے نے اچانک یہ کام کیا کیوں؟ جی چاہے قتل ہو، اغوا ہو، کچھ بھی ہو، اس طرح کے جرائم میں پہلے جو فوکس ہوتا ہے عدالتوں کا وہ وجہ انات پر ہوتا ہے۔ صحیح۔ اچھا، اس کیس میں وجہ انات جو سلمان تاثیر کے بیٹے نے بیان کی وہ یہ تھی کہ میرے والد کا قومی امور پر ایک مخصوص نقطہ نظر تھا جس کی وجہ سے اسے مختلف سیاسی اور دینی تنظیموں کی طرف سے قتل کی دھمکیاں مل رہی تھیں۔ جی ممتاز قادری نے ان جماعتوں کے ایما اور انگیخت اور سازش کے ساتھ میرے والد کو قتل کر دی۔ جی اب قانون یہ ہے کہ جو رپورٹ ابتدائی کرتا ہے وہ عدالت میں آئے اور برحلف سارے ایف آئی آر کے کنٹینٹس کی تائید میں بیان دے۔ اس کیس میں آ کر اس نے صرف اتنا کہا کہ یہ جو ایف آئی آر ہے میری تحریری درخواست پر درج کی گئی، بس دیٹس آل۔ اب برحلف جو تائیدی بیان دینا تھا وہ ہے ہی نہیں، گویا موٹیو کی تائید میں خود ایف آئی آر کرانے والے کا تائیدی بیان موجود نہیں ہے۔ یعنی کہ اچھا، آپ جی یہ اتنی اہم بات ہے، اس کا فرض تھا کہ وہ کہتا کہ ہاں فلاں دینی جماعت کے ساتھ مل کر، کسی کا نام بھی نہیں دیا اور سازش ہے اور اس کے حوالے سے کوئی ایویڈنس دیتے، کچھ بھی نہیں تھا۔ اب تفتیشی افسر نے جو تفتیش کی جی وہ حاکم خان پی ڈبلیو 14 کے طور پر پیش ہوا۔ اس نے کہا جی کہ میں نے تفتیش جو کی ہے اس کے مطابق یہ ممتاز قادری کا انفرادی اور ذاتی فعل تھا، ٹھیک یعنی یہ اس کے ایمان کا تقاضا تھا، جو بھی اس نے اپنے طور پر یہ سمجھا کہ اس نے توہین رسالت کی ہے، بلکہ اس نے تو صاف یہ تسلیم کیا تفتیشی افسر نے کہ ممتاز قادری نے اسے اس لیے ٹارگٹ کیا کیونکہ اس نے ناموس رسالت کی حفاظت کے قانون کو کالا قانون کہا تھا، اس لیے اس نے اس کو مار دیا۔ یعنی وہ جو سازش کسی دینی جماعت، سیاسی جماعت سے، اس پہلو سے ایک ذرہ بھر بات نہیں کہی گئی۔ اب ظاہر ہے کہ یہ موٹیو تو ثابت نہیں ہوا، اتنے کلیئر کٹ یہ ایویڈنس کے پیسز ہیں، مگر عدالتیں، ہائی کورٹ بھی لکھ رہی ہے کہ ایف آئی آر میں بیان کردہ موٹیو ثابت ہو چکا ہے۔ یعنی کہ سپریم کورٹ نے بھی یہی لکھا۔ حیرت مجھے ہوتی ہے کہ آپ یہ کر کیا رہے ہیں کہ لکھتے ہیں کہ ایف آئی آر میں بیان کردہ وجہ اناد ثابت ہو گئی، ہرگز ثابت نہیں ہوتی۔ اب یہ کیوں لکھا؟ ہمیں پتا تھا جی کہ عدالتی فیصلے یہ ہیں کہ اگر بیان کردہ موٹیو جو ایف آئی آر میں ہے وہ ثابت نہ ہو تو سزائے موت نہیں دی جاتی۔ یعنی کتنے فیصلے ہیں جن میں یہ لفظ یوز کیا گیا ہے کہ اگر موٹیو جو ہے شراؤڈڈ ان مسٹری ہے، جی کہ پتہ نہیں کہ کیوں قتل کر دیا، یا بیان کردہ ہے تو ثابت نہیں ہوا، تو اس میں سزائے موت نہیں دی جائے گی۔ اب سزائے موت وہ دے رہے تھے، ان کا ذہن بنا ہوا تھا جیسے بھی، تو انہوں نے یہ بات جو لکھی یہ قطعاً قانون کے اور ریکارڈ کے خلاف ہے۔ یعنی آپ کے پوری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ 4 ایسی مراحل ہیں جن پر قانونی تقاضے پورے نہیں ہوئے۔ نمبر 1 کہ ورثاء نے معاف کر دیا، تو اس کے باوجود عدالت نے اس پر توجہ نہیں کی، اس کو اچانک پھانسی دے دی، قانون کے خلاف یہ معاملہ ہوا، عدالت نے کیا۔ نمبر 2 پٹیشن دائر کی گئی، رحم کے حوالے سے اپیل کی گئی آپ کی طرف سے، علماء کی طرف سے برائے حصول انصاف، اس کو اس کی طرف توجہ نہیں کی گئی، وہ ابھی چل رہی تھی، اس پہ کوئی فیصلہ نہیں ہوا، خلاف قانون اچانک پھانسی دے دی گئی۔ اور اسی طرح آپ نے کہا کہ جو ریویو پٹیشن آپ نے دائر کی اس پہ بھی کوئی فیصلہ نہیں آیا۔ فیصلہ انہوں نے دیا ہے، ہمارے پوائنٹس کو انہوں نے تسلیم نہیں کیا، تسلیم نہیں کیا ریویو پٹیشن، اور یہ کہا کہ ہم آلریڈی جو فیصلہ دے چکے ہیں وہ درست ہے بس۔ اور اس کے علاوہ جو چوتھا آپ نے بڑی اہم وجہ بتائی، جو اصل مین وجہ ہے کہ ایف آئی آئی جو رپورٹ درج ہوئی تھی، ابتدائی جو رپورٹ تھی وہ ہی صحیح طرح سے قانون کے مطابق نہیں ہے، تو پھر فیصلہ کیسے دیا گیا؟ یہاں میں ایک اور بات واضح کر دوں کہ عدالت اسلام آباد ہائی کورٹ نے دہشت گردی کی دفعات سے اس ممتاز قادری کو بری کیا تھا،
یعنی جو نیشنل ایکشن پلان ہے اس کے تحت ان کو پھانسی نہیں ہوئی؟ جی نہیں، وہ تو ان کا ایک پہلو تھا کہ بھئی یہ ہم نے کرنا ہے، لیکن دہشت گردی کی دفعات خارج کر دی تھی، اس کے حوالے سے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ہمارے دلائل کو تسلیم کیا۔ دیکھیے بڑی ایک اہم بات ہے کہ اس میں چارج مشترکہ لگایا تھا، جوائنٹ چارج 302 کا بھی اور دہشت گردی کی دفعہ 6 کے تحت بھی چارج لگایا گیا۔ عدالت کے اندر جو ایویڈنس آیا، ایک ذرہ بھر ایویڈنس دہشت گردی کے بارے میں نہیں، ذرہ بھر۔ یہ میں پورے آپ کو وثوق سے سارا ایویڈنس سامنے رکھ کر یہ بتا رہا ہوں۔ دو جو موقع کے گواہ پیش کیے گئے تھے، ان میں سے ایک گواہ نے اتنا کہا کہ یہ جو ایونٹ ہوا فائرنگ، اس کے بعد کچھ پینک پیدا ہوا، پینک کا لفظ استعمال کیا، کچھ افراتفری۔ تو اس پہ ہم نے خود سپریم کورٹ کے جو جج ہیں کھوسا صاحب، ان کا ایک فیصلہ جب وہ لاہور ہائی کورٹ میں تھے وہ پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہر جو واقعہ ہوتا ہے، قتل کا ہو کچھ ہو، اس میں پینک کچھ نہ کچھ ہوتا ہے۔ تو پینک جو ہے وہ ڈیسائیڈنگ فیکٹر نہیں ہے جس کی بنا پر یہ کہا جائے کہ یہ کوئی دہشت گردی ہو گئی۔ نہیں، دہشت گردی کے لیے بڑی اہم شرائط ہیں، دفعہ 6 تفصیلی ہے کافی۔ جی، اس میں ایک پہلو یہ ہے کہ اگر یہ کسی کی نیت پہلے ہی سے یہ ہو کہ حکومت کو صوبائی یا مرکزی کو ختم کرنا ہے، اس کے لیے کوئی کارروائی کرے، دہشت گردی کی وہ دہشت گردی ہے۔ سیکنڈ یہ ہے کہ اگر بندے کی نیت شروع سے یہ ہے کہ میں نے معاشرے میں افراتفری، انتشار، بے چینی، سینس آف انسیکیورٹی، عدم تحفظ کا احساس پیدا کرنا ہے، یعنی اس کا مقصد وحید یہ ہو، پھر اس کو دہشت گردی کہا جاتا ہے۔ ایک لفظ بھی اس سلسلے میں کسی گواہ نے نہیں کہا کہ ممتاز قادری کی دراصل ٹریننگ ہی ایسی تھی، اس کے پیچھے لوگ ایسے پڑے ہوئے تھے، ان سے مل کر وہ چاہتے تھے کہ ایک افراتفری کی فضا پیدا، یہ ایسا ہے ہی نہیں۔ اس نے خالصتاً حب رسول میں، عشق رسول میں یہ قدم اٹھایا، اور تفتیشی افسر مان رہا ہے کہ اس کا ذاتی فعل تھا، کوئی سازش نہیں، کسی اور جماعت کا اس میں عمل دخل نہیں ہے۔ اب ایک کہتے ہیں نا آیوٹا آف ایویڈنس نہیں تھا کہ جو دہشت گردی کو ثابت کرے، اور اسی لیے اسلام آباد ہائی کورٹ نے بری کیا۔ لیکن جب لیو گرانٹ کی گئی سپریم کورٹ میں، تو ساتھ ہی حکومت نے بری ہونے کے خلاف اپیل کی تھی، اس میں بھی لیو گرانٹ کر دی گئی، حالانکہ کوئی جواز ہی نہیں تھا ان کو لیو گرانٹ کرنے کا۔ اور بعد میں گورنمنٹ کی اپیل منظور کر کے سپریم کورٹ نے دہشت گردی کے تحت بھی سزائے موت کر دی۔ میرے خیال میں یہ فیصلہ گورنمنٹ نے یہ سزا وہ دہشت گردی کے خلاف کی؟ جی گورنمنٹ نے کی تھی، وہ اس کو اختیار حاصل ہے قانونی؟ جی کر سکتے ہیں، اسٹیٹ پارٹی ہوتی ہے نا۔ جی، وارثوں نے نہیں کی، وہ تو کنارے رہے تھرو آؤٹ۔ تو وہ اپیل انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا اور کہا جی جو اس نے کیا یہ دہشت گردی ہے۔ اللہ کے بندو کچھ سوچو، قانون کچھ کہہ رہا ہے جی، اور آپ جو قانون کے تقاضے ہیں اس کو پورا نہیں کر رہے۔ ایویڈنس ریکارڈ پر ذرہ برابر نہیں کہ اس نے یہ جو قدم اٹھایا ہے، جی، یہ اس کی نیت ہی یہ تھی کہ معاشرے میں بے چینی، انتشار، عدم تحفظ پیدا کیا جائے، یعنی ایونٹ سے پہلے ہونا چاہیے۔ ایونٹ کے بعد اگر کوئی تھوڑی سی سینس آف انسیکیورٹی آتی ہے یا افراتفری، وہ ریلیونٹ ہی نہیں ہے۔ یہ ان کے اپنے فیصلے ہیں اور ان کو پیش نظر رکھے بغیر اس کو دہشت گردی کے تحت بھی سزا دے دی۔ تو یہ گویا کہ عدالتی قتل ہوا۔ جی یہی نقطہ نظر ہے عام وکلاء کا، علماء کا۔ اور اس حوالے سے میں ایک بڑی اہم بات گزارش کر دوں کہ ملک میں 2 بڑی اہم تنظیمیں ہیں، ایک ملی مجلس شرعی جی، اور ایک ملی یکجہتی کونسل۔ جی، ان دونوں جماعتوں نے تفصیل کے ساتھ ہائی کورٹ کا اور سپریم کورٹ کا فیصلہ اس پر غور کیا، اور انہوں نے یہ قرار دیا کہ یہ فیصلے شریعت کے اور ملکی قانون کے تقاضوں کے خلاف ہے۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں، ان جماعتوں میں تمام مسالک کے علماء کرام شامل، تمام مسالک۔ پھر اس حوالے سے جو احتجاج ہونا چاہیے تھا پھر وہ کیوں نہیں ہوا؟ صورت یہ ہے جی کہ احتجاج ہوتا رہا لیکن الگ الگ، آج ایک فورم کر رہا ہے، اس کے بعد دوسرا کرتا رہا ہے، تیسرا کرتا رہا ہے، احتجاج بڑے زور سے جاری رہا۔
اور مشترکہ طور پر اگر کرتے تو شاید اس کا اثر زیادہ ہوتا. اس میں پھر یہ بھی کچھ باتیں ہیں نا کہ کچھ لوگوں نے ممتاز قادری کو کیش کیا، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جی یہ بڑا افسوسناک پہلو ہے. افراد نے اور اداروں نے لاکھوں کروڑوں اور اس سے بھی زائد رقمیں جمع کی کہ ممتاز قادری کے دفاع کے لیے ہم یہ تیر مار دیں گے، یہ کام کریں گے. وہ دعوی کر کے لوگوں کے اندر ایک محبت تھی انتہا درجے کی. لوگوں نے قربانیاں دیں، مال لٹایا، اندرون ملک بیرون ملک. جی یہ شواہد موجود ہیں. اور ہمارے کچھ دوستوں کے پاس تو ایک دو جماعتوں کے افراد کے ریکارڈڈ ورشن موجود ہیں جو یہ کہہ رہے تھے جی کہ ہم نے ممتاز قادری کے دفاع کے لیے جرمنی سے وکلا لانے ہیں، ہم نے کالم لکھوانے ہیں اور 10 اہم کالم نویس جو ہیں اخباروں کے ان سے رابطے ہو گئے ہیں، 10 لاکھ روپے ہر ایک کو دینا ہے. یعنی یہ ریکارڈڈ باتیں موجود ہیں. یعنی کہ اس طرح لوگوں نے اس کو استعمال کیا. جی اس کیس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جسٹس کھوسا کا کردار کافی مشکوک رہا ہے، تو لوگ بھی کافی اعتراض کریں. ہمارے ایک جب فیس بک پر بھی ایک دوست نے سوال یہ اٹھایا ہے، ابرار احمد نام ہے ان کا، انہوں نے ایک سوال تو یہ کیا تھا کہ کیا نیشنل ایکشن پلان کے تحت یہ پھانسی ہوئی. دوسرا انہوں نے سوال یہ کیا تھا کہ جسٹس کھوسا کا کردار اس حوالے سے کیا رہا. یہ جو سوال ہے میں اس کا جواب دینا نہیں چاہتا کہ افراد کے حوالے سے ہم عام طور پہ کوئی کمنٹ نہیں کرتے. یہ جو لوگوں تک باتیں جو ہیں جو ان کا تاثر ہے وہ جانیں. ہم نے بحثیت کورٹ کے بات کرنی ہے، بحثیت عدالت کردار. جی جہاں تک نیشنل ایکشن پلان وغیرہ یہ پولیٹیکل اسپیکٹس ہیں ان میں بھی ہم نہیں پڑھتے. وہ لوگوں کو واقعات اگر پتہ ہیں تو بے شک وہ یقین رکھیں اس پر کہ ایسا ہی تھا. کھوسا صاحب کے بارے میں چیئرمین تھے اس بینچ کے، یعنی سینئر تھے، تو انہوں نے بعض جگہ پہ اچھے ویوز بھی ظاہر کیے. مثلا انہوں نے خود ہی نوٹس دیا تھا از خود کہ کیوں نہ ممتاز قادری کو دفعہ 302A کے تحت ہم سزا دیں، اور ہمیں پہلے کہا کہ اس کا جواب دو. جی تو میں نے جب جواب دیا اور بتایا کہ 2 شرائط ہیں، ان میں سے کوئی بھی پوری ہو تو 302A کے تحت سزا ہو سکتی ہے. پہلی بات یہ ہے کہ اگر گواہان کا تزکیہ تو شہود کیا جائے، گواہان جو موقع کے ہیں ان سے جرا کر کے یہ بات معلوم کی جاتی ہے کہ یہ کوئی کبیرہ گناہ تو نہیں کرتے، شراب نوشی وغیرہ اور اس طرح کے افعال، کیا یہ نیک ہیں، جی جی امر بالمعروف نہی عن المنکر کا خیال کرتے ہیں. وہ باقاعدہ ان کو ایک طرح جرا کر کے ساری یہ باتیں معلوم کی جاتی ہیں. اس کے بعد جب یہ تعین ہو جائے کہ یہ بڑے ہی سچے اچھے کردار کے گواہان ہیں، پھر ان پر انحصار کر کے حد جاری کی جاتی ہے. تو میں نے بتایا کہ اس کیس میں گواہان کا تزکیہ تو شہود ہوا ہی نہیں سرے سے. دوسری شرط یہ ہے کہ اگر ملزم اقبال جرم کرے. اس پر ایک سپریم کورٹ کے جو دوسرے جج صاحب تھے انہوں نے کہا وہ تو تسلیم کرتا ہے کہ میں نے مارا ہے، وہ تو اقبال کر رہا ہے. تو میں نے وضاحت کی، میں نے کہا کہ مین کلنگ میں اور اقبال جرم میں فرق ہے. وہ یہ تو مان رہا ہے کہ میں نے فائر کیا اور مارا بوجوہ، اور وہ اس کا جواز پیش کرتا ہے کہ مجھے شریعت کے تحت اختیار تھا، میں نے کوئی شریعت کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھایا، میں نے جو کیا درست کیا ہے. وہ جرم کو تسلیم نہیں کر رہا، لہٰذا اقبال جرم بھی نہیں ہے، وہ اپنے کام کو ٹھیک کہہ رہا ہے. جی ہاں، وہ اپنے کام کو جرم نہیں کہہ رہا، جرم نہیں کہہ رہا. اس پر کھوسا صاحب نے اسی وقت کہا کہ یہ آپ کی بات درست ہے، ہم اسے تسلیم کرتے ہیں، لہٰذا دفعہ 302A کو بھول جائیں. یہ پہلو اچھا تھا. انہوں نے ہمیں سنا، بعض باتوں پہ ہم یقیناً ایگریوڈ ہیں، اور وہ جو فیئر کمنٹ کی حد تک بات ہم کر سکتے ہیں وہ کریں گے. انفرادی حیثیت میں ہم کوئی ان کے بارے میں کمنٹ نہیں کرنا چاہتے. جی، اور دوسرا ایک اور اہم سوال آگے بڑھتے ہیں کہ ممتاز جو مقتول تھے انہوں نے کیا واقعی وہ یہ چاہتے تھے، انہوں نے اس کا جو قانون تحفظ ناموس رسالت تھا اس کے انہوں نے توہین کی بھی تھی یا نہیں کی تھی، یا محض وہ اس میں تبدیلی چاہتے تھے؟ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں وہ محض تبدیلی کرنا چاہتے تھے، اس کو ختم نہیں کرنا چاہتے تھے. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جی یہ نقطہ نظر درست نہیں ہے، کیونکہ مقتول نے براہ راست سبسٹینٹیو لا کو کنڈیم کر دیا تھا.
اور یہ بھی کہہ دیا تھا کہ اس قانون میں جو سزائے موت رکھی گئی ہے اس کی وجہ سے ہم عالمی برادری میں بدنام ہو رہے ہیں. پاکستان نعوذ باللہ ایک اسلامی دفعہ ہے, اس کے تحت بدنامی کیسی؟ وہ جو کچھ وہاں 295 میں کہا گیا ہے وہ بالکل قرآن و حدیث کی تعلیمات کے عین مطابق ہے. سبسٹینٹیو لا میں ترمیم کی بات انہوں نے نہیں کی بلکہ اس کی مذمت کی. اگر ترمیم چاہتے کہ بھئی یہ قانون غلط استعمال نہ ہو تو پروسیجرل لا کی بات کرتے, یعنی ضابطے کا جو قانون ہے اس میں ترمیم کی باتیں ہوتی رہتی ہیں, انہیں ہم مائنڈ نہیں کرتے. سارے لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے, ایک ضابطہ جو ہے اسپیشل رکھا گیا ہے اس دفعہ کے حوالے سے کہ اس کی تفتیش عام ASI وغیرہ نہیں کریں گے, SHO نہیں کریں گے, بلکہ ہائر سطح کے, اور وہ بھی SP لیول سے کم کا کوئی افسر تفتیش نہیں کرے گا. یہ سفیشینٹ پروٹیکشن ہے. پھر ایک ہائی کورٹ لاہور نے ایک فیصلہ دیا تھا 2002 میں, محبوب عرف بوبا ورسز اسٹیٹ. اس کے اندر انہوں نے یہ کہا تھا کہ اس کیس کی جب تفتیش کا مرحلہ آئے تو یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ایسے پولیس افسر جو کچھ اسلامی شریعت اور قانون وغیرہ سے واقف ہوں یہ ان کے سپرد کیا جائے. تو ہم نے عدالت میں یہ بات بھی کہی کہ تفتیش کے مرحلے پر ایسے پولیس افسر لانا ڈھونڈنا تو خیر کار دارد ہے, شاید کوئی ایسا ہو. بالکل. ججوں میں نہیں ہے تو پولیس میں کیا ہونے. بالکل. تو ججوں میں بھی خال ہیں چند ایک. اچھا, ہم نے کہا تھا کہ یہاں بے شک یہ کہہ دیں کہ جب تفتیش کا مرحلہ آئے تو علماء کرام کو ایسوسیٹ کریں. ان کے پاس پینل موجود ہیں, جی بالکل, پاکستان میں بڑے قابل علماء موجود ہیں, اور ان کو ایسوسیٹ کر کے ان سے رائے لیں کہ ان واقعات کی روشنی میں آیا کہ جرم ہوا ہے یا نہیں. بالکل. تو یہ تحفظ ہو سکتے ہیں. پروسیجرل لا کی بات ہوتی تو ہمیں بھی کوئی گلہ نہ ہوتا. سلمان تاثیر نے براہ راست ایک تو آسیہ مسیح جس کو سزا عدالت نے دے دی کہ مجرمہ ہے, عدالتی فیصلے کے بعد جا کر پریس کانفرنس کرنا, اس کو بٹھا کر کہنا کہ یہ بے گناہ ہے اور میں اس کی اپیل لے کے صدر کے پاس جاؤں گا, اس کو بری کرواؤں گا, یہ تو اس نے اپنے حلف کی پاسداری نہ کی. اور یہ ایک لحاظ سے رضا بالکفر بھی ہے, کیونکہ آسیہ نے جو کچھ کیا وہ ثابت ہے تفتیش میں بھی کہ اس نے توہین کی, توہین آمیز کلمات حضور کے بارے میں کہے, اور عدالت میں بھی ثابت ہو گیا. ہائی کورٹ نے بھی اس کی اپیل خارج کر دی ہے, اور پھر یہ جا کر کہہ رہے ہیں کہ جی میں اس کو بری کرواؤں گا, صدر سے منظور کرواؤں گا اپیل. گویا یہ رضا بالکفر تھی, اور رضا بالکفر بذات خود بھی کفر ہے, یہ مستلزم ارتداد ہے. بالکل. جسٹس صاحب بہت شکریہ. ابھی ہم بریک کی طرف جاتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے, مزید سلسلہ آپ کی طرف بڑھائیں گے. ناظرین یہاں پر ایک وقت ہوا ہے بریک کا, بریک کے بعد واپس آئیں گے, آپ کی کال بھی لیں گے اور اس حوالے سے مزید پوچھیں گے کہ ممتاز قادری شہید کا جو کیس تھا اس حوالے سے میڈیا پر اصرار طریقے سے خاموش رہا. میڈیا کی خاموشی میں کن کن لوگوں کا ہاتھ تھا, کنہوں نے میڈیا کو چپ کروایا, اور جسٹس صاحب جب یہ کیس لڑ رہے تھے, جب قانونی سارے فیصلے آ گئے, تو اس کے بعد میڈیا نے ان کو کیوں نہیں سنا, ان کی بات کو آگے کیوں نہیں پھیلایا تاکہ عوام بھی فیصلہ کرتی. اس حوالے سے بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے.
قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا کفر کی تاریکی سے اسلام کی روشنی تک کا سفر۔ حیات انسان ہے، قرآن ہم کتابی ہدایت کے ذریعے راہ راست پر آنے والوں کی داستان۔ چھو رتبہ اس سنیے ان کی اپنی زبان سے۔ اس وقت میں نے محسوس کیا کہ کلمہ سچ ہے اور وہ صرف کلمات کا نام نہیں ہے۔ قرآن ہمارا رہبر ہے۔ سورۃ البقرہ کو مسلسل پڑھنے کے بعد پھر میں نے یہ بات محسوس کی کہ قرآن پاک کچھ اور حقائق پر بھی مشتمل ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر میں نے قرآن پاک کے معانی کو گہرائی کے ساتھ سمجھنا شروع کیا۔ کیا شان یہ رب نے، بہت جلد آ رہا ہے۔ قرآن میری ہدایت کا ذریعہ۔ قرآن ہے۔ صرف وصال اردو پر۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اسپیشل پروگرام ممتاز قادری شہید کے حوالے سے کہ ان کو جو پھانسی دی گئی کیا واقعی قانونی اعتبار سے وہ درست تھی یا غلط تھی۔ اس حوالے سے ممتاز قادری شہید کے جو وکیل تھے اسپیشل اور پاکستان کے سابق سینئر جج جناب میاں نذیر اختر صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ اس حوالے سے پروگرام میں شرکت کے حوالے سے آپ ناظرین بھی ہمیں کال کر سکتے ہیں۔ براہ راست ہمارا نمبر اسکرین پر شو ہو رہا ہے، اس نمبر کے ذریعے آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں شرکت کر سکتے ہیں، اپنے سوالات جج صاحب کے سامنے رکھ سکتے ہیں۔ پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جیسے اب یہ بتائیے گا کہ مقتول جو سلمان تاثیر تھے ان کے حوالے سے جیسے آپ نے پہلے بھی کہا کہ انہوں نے کس حد تک کیا وہ واقعی وہ اس میں چینجنگ چاہتے تھے یا پھر براہ راست اس کو انہوں نے تنقید کی، مصادر پہ تنقید زد ہوئی اور پھر جیسے آپ نے کہا کہ وہ ایک طرح سے ارتداد کی طرف بھی جاتا تھا معاملہ۔ تو اب معاملہ یہ ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس قانون کو ختم کر دیا جائے، کچھ تو یہ کہتے ہیں اور کچھ یہ کہتے ہیں کہ اس میں تبدیلی کر دی جائے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس کا غلط استعمال ہو رہا ہے؟ کیا اس غلط استعمال کو روکنے کے لیے اس قانون کو ختم کرنے کا جواز ہے؟ اور کیا وہ ممتاز قادری جو سلمان تاثیر تھے وہ بھی یہی چاہتے تھے کہ غلط استعمال ہو رہا ہے اس کو ختم کر دیا جائے؟ جی ہرگز نہیں۔ صورتحال یہ ہے کہ ممتاز جو مقتول ہیں انہوں نے تو براہ راست اس قانون کو کنڈیم کر دیا جی کہ نعوذ باللہ یہ درست نہیں ہے۔ اب جیسے میں نے پہلے کہا کہ ایسی بات سے زد پڑتی ہے مصادر پر، اور وہ مصادر ہیں اللہ رسول کے فرامین۔ بالکل۔ اگر ان کی نیت میں یہ بات ہوتی کہ میں ترمیم چاہتا ہوں پروسیجر میں تو وہ کہتے، انہوں نے ایسا نہیں کہا۔ یہ تو اب لوگ باتیں بنا رہے ہیں نا بعد میں، سیاسی
حلقے ہیں، ان کے اپنے پاکٹس ہیں، لابیز ہیں جو جواز کے لیے ایسی باتیں کر رہے ہیں. اس نے اپنے کسی گواہ نے بھی استغاثے کی طرف سے، حتیٰ کہ اس کے بیٹے نے بھی یہ آ کر نہیں کہا جی کہ وہ قانون میں ترمیم چاہتا تھا کہ اس کا غلط استعمال نہ ہو. پہلی بات، غلط استعمال بذات خود کبھی بھی کسی قانون کو ختم کرنے کا جواز نہیں ہوتا. جی بالکل. سب سے زیادہ غلط استعمال معذرت کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں لائن پر. جی السلام علیکم. کون کہاں سے؟ جی کون کہاں سے؟ غالباً کال ڈراپ ہو گئی ہے، تو آپ ناظرین کال بھی کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ، پروگرام کو سلسلہ جاری. جی آپ کہہ رہے تھے غلط استعمال قانون کا. جی سب سے زیادہ غلط استعمال قتل کے مقدمات اور اغوا کے مقدمات میں ہوتا ہے. بے شمار ایسے کیسز ہیں جو ہمارے سامنے بھی آتے رہے، لوگ بری بھی ہوتے ہیں، بعض اصل بندوں کے ساتھ دوسروں کو شامل کیا جاتا ہے. یہ غلط استعمال اس طرح ہو رہا ہے، لیکن اس کی بنا پر کبھی یہ مطالبہ نہیں کیا گیا کسی اور جرم کے حوالے سے کہ یہ قانون ہی ختم کر دو. اللہ کے بندو، اس قانون کے آنے کے بعد تو سوسائٹی میں ایک ٹرینڈ بنا ہے کہ آربیٹرینس، من مرضی کی کارروائی سے بچنے کے لیے بہتر یہ ہے کہ معاملہ سرکاری سطح پر اٹھایا جائے اور تفتیش ہو کے اور فیصلے ہوں. چنانچہ جو کہا جاتا ہے کہ ہزاروں لوگ ان کے خلاف پرچے ہوئے اور وہ جیلوں میں ہیں، ان کو تو ایک لیز آف لائف، ایک عرصہ حیات میسر ہو گیا، بچ گئے. حالانکہ ان کو مارا جا سکتا ہے شرعاً، لیکن ان کا مقدمہ چلے گا، پھر اپیل کا حق ملے گا، سپریم کورٹ جانے کا حق ملے گا. اس قانون کی وجہ سے تو معاشرے میں ایک طرح کی بہتری آئی ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس قانون کو ختم کر دو، دراصل ان کو اس کے نقصانات کا ان کے نتائج کا قطعاً ادراک نہیں ہے. تو لیکن چینجنگ تو ہو سکتی ہے، چینجنگ کی ضرورت ہے کیا اس میں؟ جی سبسٹینٹیو لاء میں، یعنی اثباتی اور اصل قانون میں تبدیلی کی اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ پچھلے دنوں ایک موو یہ بھی ہوئی تھی اور ابھی ہو رہی ہے. یہ بیرونی پریشر ہے جی غیر ملکوں کا، وہ چاہتے ہیں کہ دفعہ ختم کر دی جائے. اچھا، اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سزائے موت کے علاوہ اس میں عمر قید بھی رکھیں جی، اور اس میں جرمانہ اور کوڑے رکھ دیں بے شک، اور پھر اس میں معافی کا بھی خانہ ہونا چاہیے. بالکل ایسی بات ہے. یہ چل رہی ہیں باتیں. پہلی بات تو یہ کہ یہ ایشو ڈیبیٹ ہو چکا ہے فیڈرل شریعت کورٹ میں. جی ابتدا میں اس جرم کی سزا موت کے ساتھ عمر قید رکھی گئی تھی، لیکن پھر ایک پٹیشن کی گئی تھی فیڈرل شریعت کورٹ میں. وہ 1990 میں ڈیسائیڈ ہوئی، 90 ہے، میں غلطی نہ کروں 91 ہے جی، یا اس وقت یہ فیڈرل شریعت کورٹ نے طے کیا کہ شرعاً صرف اس میں سزائے موت ہے. عمر قید کی سزا جو رکھی گئی ہے غیر اسلامی ہے، چنانچہ وہ ختم کر دی گئی. اور اس فیصلے کو سب نے تسلیم کیا. گورنمنٹ نے اس کے خلاف جو اپیل کی تھی اس کو بعد میں پریس نے کیا، وڈرا کر لیا تھا. گویا اب یہ طے ہو چکا ہے کہ اس کی سزا صرف موت ہے، اور اس میں معافی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وہ بات ہی بالکل مختلف ہے. اگر عمر قید کر دی جائے تو جی نہیں، وہ شرعاً گنجائش نہیں ہے نا، شرعاً گنجائش نہیں ہے. اس کی سزا ہے ہی موت. کیونکہ جو ایک حدیث پاک ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو کسی نبی کی جی توہین کرے اس کو سزائے موت دی جائے. اور اس حوالے سے بہت ساری یعنی شریعت کی باتیں موجود ہیں جس میں طے کیا گیا کہ اس کی سزا موت ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بار کوئی شخص گستاخی سے بات کر رہا تھا، تو وہ ایک اور صحابی بیٹھے تھے، تو انہوں نے چاہا کہ آپ مجھے اجازت دیں کہ میں اس کو قتل کر دوں. تو آپ اٹھ کر اس وقت وقتی طور پر اندر چلے گئے جی تاکہ اپنا جو غصہ ہے اس کو کنٹرول کریں. باہر آ کے پھر اس صحابی کو کہا کہ تم نے کیا کہا تھا؟ جب انہوں نے یہ کہا تو انہوں نے اسی وقت فرمایا کہ یہ قتل یا موت کی سزا صرف اس صورت میں ہے جب کوئی کسی نبی کی توہین کرے، اور اگر کسی صحابی کی توہین کوئی کرے تو اس کو کوڑے لگائے جائیں. یہ آپ نے بالکل فیصلہ کیا جو حضور کے فرامین ہے اس کی روشنی میں یہ واضح کر دیا. جی.
دوسرا ایک اہم جو معاملہ ہے، یہ سارے آپ نے باتیں کر لیں کہ اس قانون کو غلط استعمال کا جو نام دیا جاتا ہے اس کو ختم کرنے کا جواز نہیں ہے. تو ممتاز قادری کے کیس کے حوالے سے اوورآل جو باتیں ہوئیں پچھلے پروگرام میں، اس پروگرام میں کافی باتیں ہو چکی ہیں، لیکن اس میں ایک اور جو اہم بات ہے کہ عوام نے تو کسی حد تک بلکہ بھرپور حد تک جو ہے نا ممتاز قادری کا ساتھ دیا، اور اس حوالے سے آج بھی عوام جو ہے نا اپریشیٹ کرتی ہے، انہیں خراج تحسین پیش کرتی ہے اور عقیدت مند بے شمار ہیں. لیکن جو میڈیا ہے پاکستان کا میڈیا اس معاملے پر خاموش رہا. میڈیا کا موٹو یہ ہے، میڈیا یہ کہتا ہے کہ ہم آزادی اظہار رائے کے علمبردار ہیں. آزادی اظہار رائے کے علمبردار ہیں تو سب کو اظہار کی آزادی ہو اور سب چیزوں کو بغیر اس کے کسی دباؤ کے غیر جانبدار رہ کر دکھایا جائے. لیکن ممتاز قادری کیس کے حوالے سے میڈیا نے کوئی خاص ایسی پیش رفت نہیں ہوئی میڈیا کے اوپر، اور نہ ہی میڈیا نے اس کو زیادہ کوریج دی ہے. ان کے جنازے کے حوالے سے بھی پورا میڈیا ایک قسم کا خاموش رہا، حتیٰ کہ اپنے لوگ بھی خاموش رہے، اور مذہبی جماعتوں کی طرف سے بہت سے لوگ ہیں ہم دیکھا کہ وہ بھی کوئی خاص کارکردگی نہیں دکھا پائے. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جی آپ نے بڑی ایک اہم بات فرمائی ہے. ہمارا میڈیا آزادی رائے کا علمبردار نہیں بلکہ حکومت کا تابعدار ہے. عملاً انہوں نے یہ ثابت کیا ہے. اس کیس کی سماعت کے دوران ہمارے جو دلائل ہیں وہ کسی اخبار میں نہیں چھاپے گئے، اور جب ہم نے ان سے بات کی، ملتے تھے صحافی، کہتے جی ہمیں تو ہدایت ہے حکومت کی طرف سے، ہم نہیں چھاپ سکتے. ممتاز قادری کے خلاف پروگرام جاری رہتے تھے، ٹی وی پر بھی، اخبارات میں بھی لکھا جاتا تھا، مضامین لکھوائے جاتے تھے، وہ چھپتے تھے. ممتاز قادری کے حق میں وہ عدالتی دلائل جو ہم نے عدالتوں میں دیے ان کو چھاپنے کی بھی ہمت کسی نے نہیں کی. یہ صورتحال دیکھ کر ایک مرحلے پر جو علماء کرام ہیں، جن میں مفتی محمد خان قادری صاحب، انہوں نے بڑا اہم رول ادا کیا، مفتی علامہ خلیل الرحمن قادری، انہوں نے رابطے کیے دو اہم اخباروں سے، ایک جنگ گروپ کے ساتھ اور ایک نوائے وقت کے ساتھ، اور انہیں کہا کہ ہم جو آپ کے اشتہارات چھپتے ہیں نا، ہم آپ کو پے کریں گے رقم، آپ ممتاز قادری کے حوالے سے ہم ایک اپیل چھاپنا چاہتے ہیں، وہ چھاپ دیں. انہوں نے انکار کر دیا دونوں نے. وجہ کیا تھی؟ یہی ان کا کہنا تھا کہ ہمیں تو ہدایت ہے کہ اس کے حق میں کوئی بات نہیں چھاپنی. تو میڈیا کا عجیب رول تھا. حیرت ہوتی ہے کہ جو مناظر تھے جنازے کے، ان کو دکھانے میں کیا ان کو یعنی دشواری تھی، لیکن نہیں، وہ نہیں چاہتے تھے کہ عوام کے دلوں میں اتنی جو جگہ بنی ہے اس کا اظہار ہو. آخری پیریڈ میں تو حکومت نے یہ کہلوانا شروع کر دیا کہ گریڈ 4 کا ملازم، سیکیورٹی گارڈ، اس نے یہ، اس کے بارے میں یہ ہوا، یعنی اس کا مرتبہ گھٹانے کی کوشش کی. وہ نہیں جانتے کہ عاشق رسول وہ لوگوں کے دلوں پہ راج کر رہا تھا. عشق مصطفیٰ کی وجہ سے وہ گریڈ 4 کا ملازم نہیں رہتا، بلکہ وہ ایک عظیم درجے کا حامل ہوتا ہے. اس کا ادراک کیے بغیر مجھے دکھ ہوتا ہے یہ کہتے ہوئے بھی کہ فلم ایکٹر اور ایکٹریسز ان کو زکام ہو جائے تو یہ خبریں چھاپ دیتے ہیں، لیکن اتنے اہم معاملے میں انہوں نے مجرمانہ رول ادا کیا ہے. تمام میڈیا چینل نے، تمام میڈیا نے، الا ماشاءاللہ. امت اخبار کے ایک صاحب نے، وہ بہت معروف صحافی ہے نجم الحسن عارف صاحب، انہوں نے میرا انٹرویو چھاپا تھا 5 قسطوں میں، مگر بعد میں آفٹر دا ایونٹ. اور جب یہ کیس چل رہا تھا، جب آپ کو لگا کہ آپ کے خلاف فیصلہ ہوا ہے، آپ نے جیسے بتایا کہ قانونی تقاضے بھی پورے نہیں ہوئے، تو اس کے بعد آپ نے کیا کوئی پریس کانفرنس کی تھی تاکہ قوم کو آگاہ کریں کہ دیکھیں عدالت ہمارے انصاف نہیں دے رہی؟ جی ہم چاہتے تھے، لیکن پریس والوں نے کہا جی ہم کوئی بات آپ کی چھاپ نہیں سکتے فی الحال جو. جی ہاں، اس لیے وہ پریس کانفرنس کا مرحلہ نہ آیا. ہاں، یہ بعد میں جو انٹرویو ہوا ایک اخبار نے جرت کی ہے، امت والوں نے، اور ایک اور صاحب تھے، ایک اخبار تھا سما، اس میں ایک قابل ان کے تھے مرید حسین صاحب، انہوں نے میرا انٹرویو لیا تھا، اور انٹرویو کے بجائے ایک خبر کی صورت میں، جیسے ہوتا ہے شہادت کے بعد، جس دن ممتاز قادری کی شہادت ہوئی اس کے اگلے دن انہوں نے اپنے اخبار میں چھاپا. نتیجہ یہ تھا کہ انہیں نوکری سے نکال دیا گیا. جی،
لیکن الحمدللہ اس حوالے سے وصال اردو کے کردار کو آپ نے دیکھا، جی 3 مسلسل پروگرام بھی کیے، اور اس سے پہلے بھی ہم نے مختلف ڈاکومنٹریز بھی بنائی. جب یہ معاملہ ہوا ان کے جنازے کے حوالے سے بھی ہم نے کوریج کی، یعنی کہ ان کے زندگی کے اوپر ڈاکومنٹریز بھی بنائی، اس سے پہلے بھی بناتے رہے. اور اب بھی آپ نے ماشاءاللہ سے پہلی مرتبہ وصال اردو کو شرف بخشا کہ آپ تشریف لائے اور آپ نے اپنے پروگرامات وہ جو حقائق تھے وہ بیان کیے. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ وصال کے کردار کے حوالے سے؟ میں آپ کی جرأت اور اس عظیم کردار کی تعریف کرتا ہوں. یہ پاکستان میں مجھے اتنی باتیں کہنے کا موقع نہیں ملا. جی یہ ماشاءاللہ یہاں آنے کے بعد یہ کھل کر میں اظہار رائے کر رہا ہوں. ابھی اور اتنی باتیں ہیں کہ اگر ریکارڈ سامنے رکھ کر اور وہ سارا کچھ میں بات چیت کروں تو اس میں 1 مہینہ بھی گزر سکتا ہے. اتنی باتیں ہیں. جی یعنی ایک عمر سنائیں تو حکایت نہ ہو پوری، یہ کیفیت ہے. جی تو اس کے علاوہ جو مذہبی جماعتیں اب ہیں، ایک اور جو اہم سوال یہ تھا کہ جو مذہبی جماعتیں اب ہیں ان میں جو فیض آباد دھرنے والے جو لوگ تھے ان کے حوالے سے بھی لوگ بڑے معاملات اٹھائے جا رہے ہیں. آج تو بڑی خبر بھی بنی کہ ان کو گرفتار کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے. تو تحریک لبیک والے براہ راست میں بات کرتا ہوں، تو اس کے حوالے سے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے بھی ممتاز قادری کے حوالے سے جس طرح ساتھ دینا تھا وہ ساتھ نہیں دیا. صورت یہ ہے جی کہ انہوں نے بہرحال باقیوں سے زیادہ ساتھ دیا. جی آصف اشرف جلالی صاحب نے، خادم حسین رضوی صاحب نے باقیوں کی نسبت زیادہ کھل کر اور جرأت سے ساتھ دیا. اس وقت یہ بولتے تھے، اپنی بڑی بڑی میٹنگز بھی انہوں نے کروائیں. جی پہلے یہ دونوں حضرات اکٹھے تھے تو بہت ہی بہتر صورتحال تھی. جی باقی یہ ہے کہ چونکہ ہمارے ہاں بدقسمتی سے ایک مسالک کی جنگ ہے، اس کی وجہ سے ایک مرحلہ وہ آ گیا کہ یہ کہا جانے لگا کہ یہ جو عاشقوں کا معاملہ ہے، عاشق رسول جو بنے پھرتے ہیں، یہ وہ جانے ان کا کام ہے. میں نے ہر مسلک کے بندے کو مل کر کوشش کی کہ ان کا ذہن جو ہے نا وہ درست ہو. میں اب نام لیے بغیر جی مختلف مسالک کے حضرات سے ملا ہوں تو انہوں نے اپنے اپنے سوالات رکھے، میں نے ان کا جواب دیا. جی ایک بہت بڑی بات یہ کہی جاتی تھی جب میں علماء کرام سے ملا، جن میں کچھ سیاسی لوگ بھی ہیں، عدالت نے بھی یہ بات کی تھی کہ اگر یہ از خود مار دینے والی بات اس کو ہم الاؤ کر دیں، اجازت دے دیں، تو ہر طرف انتشار ہوگا، قتل و غارت کا سما ہوگا. تو میں نے انہیں یہ جواباً جب بتایا کہ محترم یہ ایک مفروضہ تو ضرور ہے، ایک اندیشہ ہے، خلش ہے، لیکن عملاً صورتحال یہ ہے کہ امت مسلمہ نے اس معاملے میں اس قدر احتیاط برتی ہے کہ 14 صدیوں سے زائد 1439 سال گزر چکے ہیں. از خود مارنے کے واقعات 30 کے قریب ملتے ہیں. کچھ واقعات حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہوئے، جی کچھ بعد میں حضرت عمر کے دور میں. یہ ایک علاقے میں ایک عیسائی پادری کو بچوں نے مارا تھا، ہلاک کیا تھا. وہ بھی ایک واقعہ اس کو تفصیل میں چھوڑ کر صرف یہ بتا دوں کہ وہ کھیل رہے تھے تو گیند جا کر وہاں ان پادری صاحب کو کہیں لگی. کوئی ایسی چیز تھی جسے وہ لکڑی کے ڈنڈوں سے مارتے تھے، تو وہ اپنے وہ بال لینے کے لیے گئے تو پادری نے انکار کیا. تو ایک بچے نے کہا کہ پادری صاحب ہم مسلمان ہیں، ہمارے حضور نبی پاک کا واسطہ میں دے دو. تو انہوں نے حضور کے بارے میں گستاخی کی. تو حضرت عمر کے دور میں ان بچوں نے اس کو ہلاک کر دیا. اسی وقت ان کا ایمان اس کا تقاضا تھا. یہ معاملہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پیش ہوا تو اس وقت انہوں نے فرمایا کہ کوئی قصاص و دیت کا مطالبہ ہم نہیں مانتے، میں بچوں کے اس کام سے خوش ہوں. یعنی کہ اس طرح کے واقعات چند ایک ہوئے، بے شمار تو اس لیے نہیں کہ وہ شمار ہیں، یعنی کہ چند ہیں، یعنی کہ از خود قتل کرنے والے واقعات کم ہیں. جی وہ 30 کے قریب ہیں. میں نے عدالت میں وہ چارٹ سبمٹ کیا تھا کہ یہ جو انتشار کا آپ کو خدشہ لگا ہوا ہے یہ غلط ہے. یہ دیکھیے ان میں آپ 10 اور جمع کر لیں. میں نے کہا 40 کی فگر رکھ لیں، جی اس سے زائد مجھے بتا دیں. میں نے گورنمنٹ کو بھی چیلنج کیا، ان کے وکیل صاحب ایڈوکیٹ جنرل کو. انہوں نے ایک لفظ نہیں جواباً کہا اس بارے میں. اب یہ صورتحال ہے. میں نے عدالت میں لفظ بھی یوز کیے کہ بعض وہ ممالک اس دور کے، اس دنیا کے، جو دہشت گردی میں انتہا کرتے ہیں کہ ایک حملہ کر کے عراق میں 15 لاکھ بندوں کو شہید کر دیا، جی اور بغیر جواز کے. بعد میں کہا ٹھیک ہے وہ جواز جو ہم سمجھتے تھے وہ نہیں ہوئے، تباہی پھیلانے والے ہتھیار نہ ملے، لیکن ہمیں کوئی شرمندگی نہیں، ہم نے جو کیا ٹھیک کیا ہے. افغانستان میں کیا ہوا، 15 لاکھ سے زائد وہاں شہید. بوسنیا میں 2 لاکھ شہید کر دیے. لیکن ہمیں ایک ایک فرد کا پوچھتے ہیں تم نے یہ کیوں کیا.
حالانکہ جتنے از خود ہلاک کرنے کے واقعات ہیں ان میں جواز موجود ہے، امت نے احتیاط برتی، اور اب پاکستانی معاشرے میں لوگ زیادہ تر رپورٹ درج کراتے ہیں، خود کارروائی کم نہیں کرتے۔ بالکل، اب جب یہ ایک بڑی آپ خود نہیں انصاف دو گے تو پھر لوگ خود بھی فیصلہ کر لیں گے۔ آپ کی اس بات سے ایک میں اور گلہ جو مجھے سپریم کورٹ سے ہے، ہمیں تو ایک بات پہ سپریم کورٹ کی طرف سے کارنر کیا جاتا تھا کہ ثابت کرو یہ بات ریکارڈ پہ ہے، یہ ریکارڈ پہ ہے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ جب میں نے یہ بتایا نا جی کہ 30 جمع 10 ویسے ہی 40 کرنے کے از خود مارے گئے، تو فیصلے میں انہوں نے ایک عجیب بات لکھ دی، کراچی کی ایک کوئی لیگل سوسائٹی ہے، اس کی ایک رپورٹ جو ریکارڈ پہ نہیں ہے، اس کا حوالہ دے کے کہا کہ نہیں فلاں جگہ بھی حملہ ہوا تھا، وہاں اتنے اور لوگ مارے گئے تھے۔ اللہ کے بندوں، وہ ریکارڈ کا حصہ نہیں ہے، عدالت میں بھی آپ نے ہمیں نہیں بتایا کہ یہ چیز ایسی ہے۔ جی، تو لیکن ممتاز قادری کے حوالے سے جو مذہبی جماعتوں کا ہم نے ذکر کیا کہ انہوں نے کوششیں کی ہیں، لیکن انہوں نے اس وقت دھرنا نہیں دیا، جیسے اب فیض آباد دھرنا ہو گیا۔ جی یہ ان کی غلطی تھی، دھرنا یعنی تو جیسے ہوتا، اس کو جاری رکھنا چاہیے تھا، سلسلے کو ان کو ہاں جی، کرنا چاہیے تھا۔ اگر یہ اس وقت یہ ایسی ایفرٹ کرتے تو لوگ تو ساتھ دیتے تھے، جی، لوگ تیار تھے، بیچارے ہر بار نکل آتے تھے، تن من دھن سے قربان ہونے کے لیے تیار تھے۔ کاش ان میں اتنا وین ہوتا، وزڈم ہوتی کہ سارے اکٹھے ہو کر چند دن کے دھرنے میں معاملہ صاف ہو جاتا، اور وہ کوئی غلط بات بھی نہیں تھی، ممتاز قادری کو سزا دینے کا جواز بھی نہیں تھا، اور سزائے موت کا تو قطعاً کوئی جواز نہیں تھا۔ تو جو حکومتی جو جماعت ہے، اس کے اہم جو رکن ہیں کیپٹن صفدر صاحب، ان کے حوالے سے کافی باتیں سامنے آتی رہیں کہ وہ اس فیصلے کے خلاف تھے اور وہ رکوانا چاہتے تھے، اور بعد میں یہ بھی سنا کہ وہ ان کی قبر پہ بھی گئے ممتاز قادری شہید کی، تو اور حکومت بھی شرمندہ ہے۔ اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ حکومت کو جو حالات چل رہے ہیں سارے، اس کا دباؤ بھی ہے اور وہ شرمندہ بھی ہے، اور کیپٹن صفدر صاحب اس کی تلافی بھی کرنا چاہتے ہیں کیا؟ کہ میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا، صحیح بات۔ اب کس کام کی؟ کیپٹن صفدر پہلے کوشش کرتے رہے لیکن ان کی آواز نہیں سنی گئی، اور اب جو ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ قدرت کی طرف سے ان کی گرفت اسی لیے ہوئی ہے کہ انہوں نے ممتاز قادری پر ظلم کیا ہے، اگر پہلے ان کی آنکھیں کھل جاتی اور یہ قدم نہ اٹھاتے، ابھی کچھ جلدی بھی نہیں تھی، آسیہ مسیح کو بڑے آرام سے رکھا ہوا ہے، اور اس حوالے سے ابھی کیس بھی نہیں سنا گیا، اور یہ جو معاملہ تھا ابھی بڑی تیزی سے کیس کی سماعت کر کے۔ کتنے عرصہ لگا اس پورے کیس میں؟ دیکھیے واقعہ ہوا تھا نا یہ 4 جنوری 11 کو جی، تو تقریباً 5-1 سال میں یہ سارا پروسیس ہوا ہے، لوگ 18 سال 20 سال سے پڑے ہوئے ہیں جی، فیصلے بھی ہو چکے ہیں، ان کو ایگزیکیوٹ نہیں کیا گیا، ایسے معاملات ہیں، تو یہاں غیر ضروری تیزی دکھائی گئی۔ آخر میں یہ بتائیے گا ہمارے ناظرین کو کہ اس طرح کے واقعات کو روکنے کے لیے، یعنی کہ لوگ خود قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لیں اور فیصلہ نہ کریں، اور اسی طرح ناموس رسالت کے خلاف جو ہے لوگ بھی کام نہ کریں، تو ایسے کون سے اقدامات ریاستی سطح پر اٹھانے چاہیے کہ ریاست کرے کہ اس طرح کے معاملات رک جائیں، یہ معاملہ نہ اٹھے، اور عوام کو کیا کرنا چاہیے کہ مزید اگر کہیں سے اس طرح کی چینجنگ کی باتیں آتی ہیں تو عوام کیا اپنا کردار ادا کریں؟ دیکھیے عوام کا کردار اور رویہ میں سمجھتا ہوں کافی حد تک ٹھیک ہے، اور وہ رپورٹ ہی کر کے کارروائی چاہتے ہیں ہو۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جہاں جہاں کوئی ایسے واقعات ہوئے اور ریاست نے فوراً قدم اٹھایا، لوگوں نے آج خود کچھ نہیں کیا۔ اسی وجہ سے دیکھیے 14 صدیوں میں اگر آپ کو 30 یا 40 سے اوپر ایونٹ نہیں ملتے ہیں جی، تو یہ تو لوگوں کا بہترین رویہ ہے امت کا بحیثیت مجموعی، یہ ویسٹرن پروپیگنڈا ہے، ٹوٹل جھوٹ ہے۔ میں دکھ سے کہتا ہوں کہ ممتاز قادری کو محض ایک مفروضے کا شکار کر دیا گیا کہ ہم نے اگر یہ اجازت دی تو افراتفری ہو۔ میں نے عدالت کو کہا کہ محترم ہمیں آپ کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، یہ اجازت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی ہوئی ہے، اور مسلمانوں نے اس میں احتیاط برتی ہے۔ ہاں جہاں کہیں ایسا ایونٹ ہوا ہے، گستاخی ہوئی ہے، بعضوں کو از خود قتل کیا گیا اور اس کا جواز موجود ہے، تو یہ جو کچھ افراتفری کا اندیشہ ہے وہ جائز نہیں ہے۔ جی، تو ممتاز قادری کے حوالے سے ایک عجیب سوچ جو گورنمنٹ کی تھی وہ سامنے آتی رہی ہے، اور اسی کا آخری نتیجہ یہ نکلا کہ ابھی
جو پٹیشن انصاف والی ہے پڑی ہے، پینڈنگ ہے حصول انصاف والی، اور فوراً حصول ظلم کی طرف وہ چلے گئے اور اس کو اچانک پھانسی دے دی گئی۔ میری جب ملاقات ممتاز قادری سے جیل میں ہوئی تھی 2 مرتبہ، جی، تو بہترین اس کے جذبے تھے، اور اس نے یہ کہا کہ مجھے مقدمے میں کسی اور کامیابی کا انتظار نہیں، میں اللہ کے فضل سے کامیاب ہو چکا ہوں۔ میں نے گستاخ رسول کو ختم کیا، وہ زبان خاموش کی جس کے خلاف حکومت کوئی کارروائی نہیں کر رہی تھی۔ لوگ کہتے تھے گورنر ہے، پولیس والے، ہم پرچہ کیسے درج کریں، اور وکلاء بھی علماء بھی جاتے تھے، انہوں نے کہا بھاگ جائیں، ہم پرچہ درج نہیں کرتے۔ یہ ایسے مخصوص حالات ہو چکے تھے کہ اس میں ایک عاشق رسول نے جو قدم اٹھایا وہ ضروری تھا۔ جی، اور یہ بھی تو خبریں ہیں کہ یہ جو سلمان تاثیر تھے یہ قادیانی تھے، ان کے بیٹوں کے وال پر جا کے دیکھیں تو قادیانی کا پھیلاؤ بڑا ملتا ہے۔ اس کے شواہد ملتے ہیں۔ بعد میں اس کی بیٹی نے بھی ایک بیان دیا تھا کہ اگر وہ زندہ رہتے میرے والد تو انہوں نے وہ قوانین ختم کرانے کی کوشش کرنا تھی جو قادیانیوں کے خلاف ہے۔ وہ تو ان کا رویہ ہے۔ ذاتی طور پر وہ سیکولر، بے دین، بالکل یعنی دین سے ہٹا ہوا تھا۔ جی، اس کے ایک کتاب اس کے بارے میں لکھی اس کے بیٹے نے، آتش تاثیر نے، جی، اس کے اندر ایک پیرا ہے کہ ایک بار میں جب جیل میں تھا تو مجھے وہاں قرآن پاک پڑھنے کو دیا گیا، تو میں نے اس کو دیکھا، اس کے بعد کچھ پڑھا اور پھر واپس کر دیا کہ میرے لیے نعوذ باللہ اس کتاب میں کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ اس سوچ کا بندہ تھا۔ تو ایک مرتد کو ختم کرنے پر ایک مسلمان کو سزا دینا، یہ وہ ہے کلنک کا ٹیکہ جو 14 صدیوں میں موجودہ حکومت پر لگا ہے۔ بالکل، کسی نے کبھی ایسی جسارت نہیں کی۔ جی، جسٹس صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، ہمارا ٹائم ختم ہو گیا پروگرام کا۔ جی ناظرین، آج ہم بات کر رہے تھے، یہ ہمارا تیسرا پروگرام تھا ممتاز قادری شہید کے حوالے سے، ان کا جو کیس تھا اس حوالے سے، جو پاکستان کے سابق جج اور سینئر ماہر قانون جو تھے وہ ہمارے ساتھ تشریف فرما تھے۔ تینوں پروگراموں میں لائیو ہم نے پروگرام کیے اور اس حوالے سے یہ جاننے کی کوشش کی کہ جو ممتاز قادری کا جو کیس تھا کیا واقعی اس میں قانونی تقاضے پورے کیے گئے اس کیس کے حوالے سے، یا پھر عدالت نے یا دوسرے لوگوں نے مجبور کر کے کہا کہ یہ ممتاز قادری کو پھانسی دی جائے۔ تو یہ ہمارا وصال اردو کے پلیٹ فارم سے الحمدللہ ہم نے پہلی مرتبہ یہ ریکارڈ ناظرین کے سامنے ہم نے رکھے ہیں اور انشاءاللہ تاریخ کا حصہ بنیں گے۔ اس حوالے سے ہم جسٹس صاحب کا بھی بہت شکر گزار ہیں کہ جسٹس صاحب ہمارے ہاں پروگرام میں تشریف لائے، اور اسی طرح اپنے ناظرین کا بھی بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمارے ان پروگراموں کو سراہا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔